جوش نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا، اس نے پہلو میں بیٹھی ہوئی عورت کی طرف نگاہ ڈالی۔ گزشتہ چند دنوں میں موسم کافی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ آج رانیہ نے سفید سویٹر اور سیاہ جینز پہنی ہوئی تھی، جس میں اس کی ٹانگیں اور بھی زیادہ لمبی اور نازک لگ رہی تھیں۔ مزید یہ کہ وہ پہلے ہی ایک مشہور اداکارہ رہ چکی تھی، اس لیے اس کی موجودگی میں ایک قدرتی چمک تھی۔ اس کا ہر انداز ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اشتہاری پوسٹر ہو۔ تقریباً دوپہر کا وقت ہو گیا ہے۔ جوش نے وقت پر نظر ڈالی۔ کیا آپ میرے ساتھ لنچ کریں گی؟ اس بار میری طرف سے دعوت ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میری مدد کے لیے ایک وکیل پر کافی پیسہ خرچ کیا، تو یہ کھانا میرا شکریہ سمجھ کر لیجیے۔ رانیہ کو کچھ حیرت ہوئی، پھر اس نے سنجیدگی سے اپنے سامنے بیٹھے کھلاڑی کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف جوش نے کچھ جھیپتے ہوئے آنکھیں چرائیں۔ پریزیڈنٹ واسطی، کیا آپ مجھے تھوڑی عزت نہیں دیں گی؟ یہ بات نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتی، لیکن عوام پہلے ہی ہمارے بارے میں افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اگر ہمیں کیمرے میں دیکھ لیا گیا تو یہ واقعی بہت اریٹیٹنگ ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر میں مخالف جنس کے ساتھ کھاؤں تو لوگ شک کریں گے۔ پھر کیا مجھے صرف مردوں کے ساتھ ہی کھانا کھانا چاہیے؟ جوش کھڑا ہو گیا۔ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ لوگ جو چاہے سوچیں، ہمیں اس کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ آخرکار ہم دونوں سنگل ہیں، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اچھا۔ اس کے لہجے پر غور کرنے کے بعد رانیہ کو لگا کہ اگر وہ انکار کرے گی تو یہ اچھا نہیں رہے گا، لہٰذا اس نے جان بوجھ کر ایک پرسکون نسبتاً ویران ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا۔ اس بار دونوں نے اکٹھا کھانا کھایا۔ بات چیت زیادہ تر شوبز سے متعلق رہی، کھیلوں سے نہیں۔ جوش کی شخصیت اور صورت دونوں ہی نمایاں تھیں۔ چیمپئن بننے کے بعد بہت سی انٹرٹینمنٹ کمپنیوں نے اس سے معاہدے کے لیے رابطے کیا۔ کئی ویرائٹی شوز میں بھی اسے مدعو کیا۔ اس لیے ایک سابقہ اداکارہ ہونے کے ناطے رانیہ نے اسے کئی قیمتی مشورے دیے۔ دوسری طرف جوش کھیلوں میں کافی ماہر تھا۔ روزانہ صرف جاگنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ اصل مزہ تو اسکیئنگ، سرفنگ اور سوئمنگ میں ہے۔ آپ اتنا پیسہ کماتی ہیں اور یہ بینک میں رکھ کر بیکار ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کچھ نئی چیزیں سیکھیں تاکہ زندگی مزید بامقصد لگے۔ جب وہ بول رہا تھا، اس کی آنکھوں میں جوانی اور ولولہ جھلک رہا تھا۔ رانیہ چونک گئی۔ وہ خود ایک سنجیدہ اور سادہ انسان تھی، لیکن جوش کی باتوں نے جیسے اس کے ذہن میں ایک کھڑکی کھول دی۔ تو آپ سرونگ بھی جانتے ہیں؟ میں پروفیشنل سطح پر سرونگ کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ باسکٹ بال، بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس بھی کھیلتا ہوں۔ جوش نے مزید کہا، سردیوں میں ہر سال ملک اور میں اسکیئنگ کرنے جاتا ہوں اور گرمیوں میں مالدیپ میں سرونگ۔ میرا ماننا ہے کہ انسان کو ہمیشہ چیلنج لیتے رہنا چاہیے اور اپنی حدود بڑھانا چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر رانیہ کچھ دیر خاموشی میں ڈوبی رہی۔ پھر جوش نے اچانک اپنی بھویں اٹھائیں۔ ویسے میں اس سردی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ملک آر جاؤں گا۔ کیا آپ بھی ساتھ چلنا چاہیں گی؟ میں آپ کو خود سکھا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سبزیاں منہ میں ڈالیں اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ رانیہ کے ذہن میں ایک ناقابل یقین خیال آیا، لیکن اس نے جواب دیا، شاید میرے پاس وقت نہ ہو۔ سردیوں میں مجھے تنویر سے ملنے کے لیے بیرون ملک جانا ہوگا۔ جوش کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ کیا آپ کو وہ پسند ہے؟ ہمارے درمیان ذاتی جھگڑے بہت پیچیدہ ہیں۔ میں اس سے پہلے بہت نفرت کرتی تھی،
لیکن اب ایسا نہیں ہے. پھر بھی اس سے مکمل طور پر دور ہونا ممکن نہیں. اسی لیے میں اسے دیکھنے جاؤں گی. رانیہ نے اپنی بھویں اٹھائیں اور مسکرا کر کہا، تم نے پچھلے دنوں مجھے ظالم کہا تھا، ہے نا؟ تو شاید تم چاہتے ہو کہ میں اس کے ساتھ دوبارہ جڑ جاؤں. جوش اس کی باتوں سے بجھ سا گیا. اس کا خوبصورت چہرہ تن گیا. واقعی پہلے وہ یہی چاہتا تھا، لیکن اب وہ بس چپ چاپ سبزیاں کھانے لگا. اس کے دل میں مایوسی چھا گئی. کھانے کے بعد رانیہ ریسٹورنٹ سے نکلی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی. اس نے آنکھ کے کونے سے جوش کو ساکت کھڑا دیکھا. وہ ایک زبردستی کی ہنسی ہنس دی. اسے توقع نہیں تھی کہ جوش اس سے محبت کرنے لگے گا، اور نہ ہی اسے یہ اندازہ تھا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا. پھر بھی اس نے تنویر کا بہانہ استعمال کیا تاکہ جوش اشارہ سمجھ لے. ملک آر جا کر تنویر سے ملنے کے بارے میں رانیہ نے واقعی سوچا تھا، لیکن ابھی تک اس نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ یہ کرنا چاہتی ہے یا نہیں. موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا تھا. شیرازی کارپوریشن کے نئے پروڈکٹ کا اشتہار زور و شور سے چل رہا تھا. جوش کی شہرت اور فریہ کا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں سپورٹ کی وجہ سے شیرازی کارپوریشن کے پروڈکٹس دوبارہ عوام کے توجہ کو مرکز بن گئے. جب سالانہ فروغ کا حساب آیا تو شیرازی کارپوریشن نے حیران کن رزلٹ حاصل کیے. ورکرز کو مزید حوصلہ دینے کے لیے رانیہ نے تجویز دی کہ کرسمس پر بہترین کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو غیر ملکی ٹرپ پر لے جایا جائے، اور ٹرپ کی منزل کا فیصلہ ملازمین خود کریں. دسمبر میں رانیہ کی اسسٹنٹ نے منتخب کردہ مقامات کی فہرست دکھائی. سب لوگ یورپ جانا چاہتے ہیں. ویسے بھی کرسمس کے دوران یورپ میں سیلز اور پروموشنز چلتی ہیں. پورے سال کی محنت کے بعد سب خریداری بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یورپ ہی صحیح. رانیہ کچھ لمحوں کے لیے چونکی، پھر سر ہلایا. کسی اچھے ٹور ایجنسی سے رابطہ کریں. پریزیڈنٹ شیرازی، کہ آپ بھی شامل ہوں گی؟ اسسٹنٹ نے پوچھا. یہ موقع اچھا ہے کہ آپ ملازمین کے قریب آ سکیں اور اپنی والدہ کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہیں. پچھلی بار جب میں نے ان سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ کبھی یورپ نہیں گئی. میں جا کر ان سے پوچھ لیتی ہوں. رات کو رانیہ نے لاریسا کو غیر ملکی ٹرپ کے بارے میں بتایا. یورپ جانا ہے؟ سنتے ہی لاریسا گھبرا گئی. لیکن مجھے یورپین زبانیں نہیں آتی. ٹور گائیڈ ساتھ ہوگا. ویسے بھی مجھے یورپین زبانیں آتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. رانیہ کو یہ سوچ کر تھوڑا سا جرم محسوس ہوا کہ اس نے ایلیزیے کا روپ اختیار کرنے کے بعد لاریسا کے ساتھ بہت کم وقت گزارا ہے. میں آپ کے ساتھ رہوں گی. ہمیں باہر گئے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے. اپنی بیٹی کو اتنا خیال رکھتا دیکھ کر لاریسا کا دل گرم ہو گیا. ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی میں کافی سال گزارے ہیں، لیکن ملک سے باہر واقعی کبھی کچھ نہیں دیکھا. پچھلے دنوں میں نے ٹی وی پر فرانس کا ایک رومانٹک سا ٹاور دیکھا تھا. وہ ایفل ٹاور ہے. رانیہ ہنس دی. اس عمر میں لاریسا کے سب سے زیادہ رومانی فلمیں دیکھنے کا شوق تھا، اور زیادہ تر فلمیں فرانس میں ہی فلمائی جاتی ہیں. اچھا، ویسے میں نے سنا ہے یورپ کافی بڑا ہے. یورپ کافی بڑا ہے اور اس میں 10 سے زیادہ ممالک ہیں. کیا ہم ملک آر بھی جائیں گے؟ لاریسا نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. رانیہ کے دل میں ہلچل سی ہوئی. شاید آپ یہ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لاریسا نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں رانیہ کی طرف دیکھا. جب صبرین ہمارے گھر آئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ تنویر علاج کے لیے ملک آر گیا ہے. اگر ہم وہاں جا ہی رہے ہیں تو ہمیں اس سے مل لینا چاہیے. آخر کار اس نے ایک ٹانگ کھو دی ہے.
ہمیں اس کی خیریت ضرور پوچھنی چاہیے۔ رانیہ نے اپنی ماں کی آنکھوں میں چھپی ندامت کو محسوس کیا۔ اس کے ہونٹ ہولے سے کھل گئے۔ ملک آر میں کئی شہر ہیں اور عام طور پر ٹور گائیڈ سیاحتی مقام پر ہی لے کر جاتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ یہ ممکن ہوگا بھی کہ نہیں۔ یہ سہولت یا مشکل کی بات نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہمارے ایک شہر کے برابر بھی نہیں۔ چند گھنٹوں کی ڈرائیو سے وہاں پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ سب اس بات پر ہے کہ آپ جانا چاہتی ہیں کہ نہیں، لورس نے تنفیدی انداز میں کہا۔ اگر ہم ملک آر جا ہی رہے ہیں تو ہمیں اس سے ملنا چاہیے۔ یہ سادہ سی اخلاقی بات ہے۔ ٹھیک ہے، رانیہ نے اس کے بعد مزید کچھ نہ کہا، لیکن اس کا ذہن بکھرا ہوا تھا۔ تنویر روزانہ ویڈیو کال کرتا تھا، لیکن رانیہ نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا تھا کہ وہ ایک ٹانگ کھو بیٹھے تنویر کا سامنا کیسے کرے گی۔ دوسری طرف لوریسا نے بیرون ملک جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس نے تنویر کے لیے مقامی خاص چیزیں بھی خریدیں، جیسے ویجی مائٹ اور ٹم ٹیم بسکٹ۔ باہر جانے سے ایک دن پہلے رانیہ نے اپنی دوستوں کے گروپ چیٹ میں میسج بھیجا، میری کمپنی کل یورپ جا رہی ہے، میں کیا چیزیں ساتھ لے کر جاؤں؟ صبرین نے فوراً فون کیا، تم بھی یورپ جا رہی ہو؟ کمال ہے، میں بھی کرسمس ملک آر میں گزارنے کا پلان بنا رہی ہوں۔ حیرت کے بعد رانیہ نے جلدی اندازہ لگا لیا، کیا شہزام تنویر سے ملنے جا رہا ہے؟ ہاں، صبرین نے سچ چھپایا نہیں۔ اس نے کہا کہ تنویر کا اکیلے نیا سال گزارنا کافی افسوسناک ہے، اور کیونکہ وہ کرسمس پر جا رہا ہے اس لیے وہ مجھے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ ویسے فریہ کو بھی پتہ چل گیا تو وہ بھی ساتھ جانے پر بضد ہے۔ ریان بھی جا رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا تمہیں بھی ساتھ بلا لوں، مگر مجھے لگا شاید تم ملک آر نہیں جانا چاہو گی۔ رانی نے ہنستے ہوئے کہا، رہنے دو، اگر مجھے بلا لیتی میں بھی تو نہ کہتی نا۔ کیوں؟ کیا تم تنویر کو دیکھنے سے گھبراتی ہو؟ نہیں، رانی نے اداس آ بھری، تم سب شادی شدہ جوڑے ہو، اپنے خاندان کے ساتھ جا رہے ہو، میں جا کر کیا کروں گی؟ تھرڈ ویل بنوں یا تم سب کی محبت بھری نمائش دیکھوں؟ اس میں برا کیا ہے؟ اس سے تمہیں رشک ہوگا یا شاید تمہیں بھی جلد ہی کوئی نوجوان مل جائے۔ صبرین نے شرارت سے کہا، جوش برا نہیں ہے، وہ عالمی چیمپئن ہے، وہ فزیکلی بھی کمال ہوگا۔ رہنے دو، ہم صرف کام کے ساتھی ہیں، کیا وہ تم میں دلچسپی رکھتا ہے؟ صبرین نے زبان چٹکی، تم جیسی لڑکی کو دیکھ کر کوئی مرد بے پرواہ رہ ہی نہیں سکتا۔ او گاڈ، مجھے واقعی کوئی دلچسپی نہیں۔ رانیہ مسکرا دی، تم لوگ انجوائے کرو۔ ٹھیک ہے، جب تمہارا ٹور ملک آر پہنچے تو ہمیں رابطہ کریں گے، پھر ساتھ میں اسکیٹنگ کریں گے۔ کچھ سوچنے کے بعد رانیہ نے کہا، جب تم تنویر سے ملنے جاؤ گی تو مجھے بھی ساتھ لے جانا، میری ماں بھی اس سے ملنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے دن رانیہ، لوریسا اور کمپنی کے ملازمین نے یورپ کے 10 روزہ ٹرپ پر روانگی کی۔ 5-6 دن کی سیر کے بعد ڈائریکٹر نے سب کو اطلاع دی کہ اگلے صبح ملک آر جانا ہے۔ ملک آر کے منظر دلکش تھے۔ صبرین، فریہ اور باقی سب وہاں چند دن پہلے ہی پہنچ چکے تھے اور ایک لکڑی کا مکان کرائے پہ لے لیا تھا۔ روز وہ لوگ اسکیئنگ کرتے تھے اور گرم چشموں میں نہاتے جیسے جنت کی زندگی گزار رہے ہوں۔ فریہ اکثر خوبصورت تصویریں بھیجتی۔ رانیہ چونکہ پہلے بیرون ملک رہ چکی تھی اس لیے وہ زیادہ متاثر نہ ہوئی، مگر فریہ نے لوریسا کو ضرور لالچ میں ڈال دیا تھا۔ لیزی، کیوں نہ ہم ٹور گروپ میں شامل ہونے کے بجائے فریہ کے مکان پر چند دن رہیں؟ لوریسا نے مسکراتے ہوئے فون بیٹی کے سامنے کیا، دیکھو یہ وہ گھر ہے جس میں فریہ رہ رہی ہے، کتنا خوبصورت ہے، پیچھے آبشار اور برفانی پہاڑ بھی ہیں۔
رانیہ نے خاموشی سے چیٹ ہسٹری کو اسکرول کیا۔ امی، آپ نے فریہ کو واٹس ایپ پر کب ایڈ کیا؟ جب تم اسپتال میں تھی۔ اس کا مزاج بہت اچھا اور وہ بہت فیاض ہے۔ وہ واقعی ایک شاندار دوست ہے۔ لاریسا نے بیٹی کی طرف دیکھا اور آبری۔ وہ بالکل تم جیسی ہے جیسے تم پہلے تھی، لیکن انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں آنے کے بعد تم بالکل بدل گئی ہو۔ رانی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کیسے بتاتی کہ وہ تو واقعی بدل گئی ہے، یہاں تک کہ اس کی روح بھی؟ لاریسا نے مزید کہا، اور ویسے بھی ہم ملک آر صرف آدھے دن کے لیے رکیں گے۔ اگر ایک دن تنویر سے ملنے اور آدھا دن خریداری میں لگ گیا تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کو مناسب لگے وہی کر لیتے ہیں۔ دراصل رانیہ کو بھی لگ رہا تھا کہ ٹور گروپ میں شامل ہونا تھوڑا تکلیف دہ ہے۔ نہیں صحیح کھانے کو مل رہا تھا، نہ ہی نیند پوری ہو رہی تھی۔ رات 8 بجے ہوٹل پہنچنے کے بعد رانیہ کو تنویر کا پیغام ملا۔ مجھے شہزام نے بتایا تم اور تمہاری ماں مجھ سے ملنے آ رہے ہو۔ پلیز مت آنا، یہ بہت جھنجھٹ والا ہے۔ رانیہ نے جواب دیا، زیادہ سوچو مت، میں خاص طور پر تمہارے لیے نہیں آ رہی، اپنی کمپنی کے ملازمین کے ساتھ گھومنے نکلی ہوں۔ ملکار بس راستے میں ہے، اس لیے سوچا تم سے بھی مل لوں۔ تنویر، اچھا اس صورت میں سیر کو انجوائے کرو، میرے لیے اپنا پروگرام مت بدلنا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ رانیہ نے میسج کو عجیب نظروں سے گھورا۔ اگر تنویر کبھی کبھار وائس میسج نہ بھیجتا تو اسے لگتا کہ یہ میسیجز کرنے والا کوئی نقلی شخص ہے۔ وہ آدمی تو ہمیشہ حکم چلانے والا ظالم اور ضدی تھا، آخر کب وہ اتنا سمجھدار بن گیا؟ یہ تبدیلی کب سے آئی؟ لگتا تھا یہ سب اس کی ٹانگ کٹنے کے بعد ہوا۔ کیا اس صدمے نے واقعی اس کی مختلف انسان بنا دیا؟ اگلے دن جب سب لوگ ملکار پہنچے تو فریہ نے رانیہ کو کال کی۔ اس نے کہا کہ وہ ریان ہوٹل کے دروازے پر لینے آئے ہیں۔ ٹور گائیڈ کو اطلاع دے کر رانیہ لاریسا کے ساتھ سامان نیچے آ گئی۔ جب لاریسا نے ریان کا خوبصورت اور نرم خوبرو چہرہ دیکھا تو اچانک گھبرا گئی۔ اگرچہ یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن دوسروں سے سن چکی تھی کہ فریہ کا بوائے فرینڈ وزیر اعظم کا بیٹا ہے۔ ہم آپ کو لینے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ایڈریس بتا دیتے، ہم ٹیکسی لے کر آ جاتے۔ لاریسا پہلی بار ایسے شخص سے مل رہی تھی اور اسے لگا جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ آواز میں بھی جھجک تھی۔ ریان نہایت حساس مزاج تھا، بچپن سے ہی وہ ایسے لوگوں سے ملتا آیا تھا، لہٰذا لاریسا کی کیفیت میں دیکھ کر نرمی سے مسکرایا۔ آنٹی لاریسا، ایلیزے اور فریہ اچھی سہیلیاں ہیں۔ آپ ایلیزے کی ماں ہیں اور میری بزرگ بھی۔ آپ کو نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک کہا، فریہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ آنٹی لاریسا، ایلیزا میری بہترین دوست ہے، اس لیے آنا تو میرا فرض تھا۔ لاریسا نے بھری، میری لیزی جو ایک چھوٹے سے قصبے سے آئی ہے، اس نے کیا کیا جو ایسی دوستیں بنا لی ہیں؟ ہم بھی ایک چھوٹے سے قصبے سے آئے ہیں، فریہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر ریان کو عہدے یا شناخت کی پرواہ ہوتی تو وہ مجھ جیسی طلاق یافتہ عورت سے محبت نہ کرتا۔ کیا تم طلاق یافتہ ہو؟ لاریسا حیران رہ گئی۔ تم اتنی اچھی لڑکی ہو، وہ کون اندھا تھا جس نے تمہیں اپنایا نہیں؟ آج کل اندھے لوگ بہت ہیں۔ گاڑی میں فارغ وقت گزارنے کے لیے فریہ نے اپنی طلاق کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ ریان کو پرواہ نہیں تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ سب لومی پہاڑ کے دامن میں کیبن پر پہنچے۔ صبرین اندر محفین اور محرام کے ساتھ کھیل رہی تھی، جبکہ شہزام کہیں نظر نہ آیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تنویر کے پاس گیا ہوا ہے۔ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، جب سے ہم ملکار آئے ہوئے ہیں شہزام روز تنویر کے ساتھ ہی رہتا ہے، کہتا ہے کہ ہم سب ساتھ کرسمس گزارنے آئے ہیں۔
لیکن حقیقت میں تو بھائی کے ساتھ وقت گزارنے آیا ہے. دن میں غائب رہتا ہے اور رات کو ہی دکھائی دیتا ہے. رانیہ نے ارد دیکھا. تنویر یہاں قریب ہی رہتا ہے. صبرین نے سامنے والے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا. جس اسپتال میں تنویر داخل ہے وہ 2 پہاڑیوں کے فاصلے پر ہیں. سائیکل پر 20 منٹ لگتے ہیں. اب تو دیر ہو گئی ہے. تم کل چلی جانا. رانیہ نے سر ہلا دیا. اس کی سیاہ پلکیں جھک گئیں جیسی گہری سوچ میں ہو. اس رات سب نے صحن میں باربی کیو کیا. بچے اچھل کود میں ہنستے کھیلتے رہے. یہ منظر دیکھ کر لارسا کے دل میں حسرت جاگی. کتنے خوبصورت بچے تھے. کاش ان میں سے ایک اس کا نواسا یا نواسی ہوتا. کافی سوچنے کے بعد لارسا نے رانیہ کے قریب ہو کر کہا، تم کہتی تھی تم شادی نہیں کرو گی، مگر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے بچہ چاہتی ہو تو کرو. میں تمہاری حمایت کر رہی ہوں. جڑواں بچے پیدا کر لو. میں ان کی دیکھ بھال کروں گی. کباب کھاتی ہوئی رانیہ یکدم چونک کر گھاس میں گر گئی. امی، آپ یہ کیوں؟ بات پوری کرنے سے پہلے ہی اس نے لارسا کی نظریں دیکھ لی جو محفین اور محرام پہ جمی تھی. تب اسے سمجھ آ گیا یہ حسرت تو خود اسے بھی محسوس ہوئی تھی تو ماں کو کیوں نہ ہوتی. ویسے بھی اس نے زندگی میں شادی کرنے کا نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جتنا جلد وہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے ماں بن جاتی اتنی جلدی اس کا جسم بھی صحت یاب ہو سکتا تھا. ابھی آخر کار آپ گھر آنے پر راضی ہو گئے؟ رانیہ نے اچانک صبرین کی ترشی بھری چھیڑن سن لی. شہزام کوٹ پہنے اندر آیا. رات اندھیرے میں اس کا قامت بلند اور سیدھی دکھائی دے رہا تھا. وائفی، کیا آپ کو جلن ہو رہی ہے؟ شہزام نے جھک کر تن کر کرسی پر بیٹھی صبرین کو گلے لگا لیا. اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. ایسی حسین بیوی ہو تو میں واپس کیوں نہ آتا. فریہ نے جان بوجھ کر ہنسی دبائی. آدھا دن تو تم تنویر کے پاس گزارتے ہو اور پھر بھی کہنے کی ہمت رکھتے ہو. وہ تو حالات کی وجہ سے ہے. شہزام نے مسکراتے ہوئے رانیہ اور اس کی ماں کی طرف سر ہلایا. پھر بیوی کو سمجھایا، تنویر کئی ماہ سے اکیلا یہاں ہے. وہ واقعی قابل رحم ہے کہ ان کے علاوہ بات کرنے والا کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی. صبرین نے شہزام کا ہاتھ دبا لیا. اگر تمہیں تنویر کے پاس رہنا ہے تو رہ لو. میں نے پرسوں اسے دیکھا تھا. مجھے لگا وہ بہت بدل گیا ہے. یہ بالکل صحیح ہے. فریہ جو صبرین کے ساتھ گئی تھی اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا. پتہ نہیں کیوں پہلے تو میں تنویر سے سخت نفرت کرتی تھی، لیکن اب مجھے وہ واقعی بہت قابل رحم لگتا ہے. ریان بول اٹھا، کل کرسمس ایو ہے. کیا اس کے والدین اپنے بیٹے کو دیکھنے نہیں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ صبرین نے افسوس سے کہا. اگر ازمیر پاگل نہ ہوتا تو تنویر کی ٹانگ بچ سکتی تھی. ریان نے بھویں سکیڑ لی. یہ بات تو گزر چکی، لیکن پھر بھی اپنی ماں کا بیٹا تو ہے. کیا اس کی ماں کو بھی پرواہ نہیں؟ ریان جو ہمیشہ محبت بھری فیملی میں پلا بڑا تھا ایسی سنگ دل ماں کو سمجھ ہی نہ سکا. شہزام نے سر ہلایا. ان کا ذکر بھی نہ کرو. تنویر کی ماں نے کئی بار کال کی لیکن ہر بار اسے دوسروں کی مدد کرنے پر الزام دیتی رہی. اوپر سے اس کی اپنی صحت بھی اچھی نہیں. وہ جانتی ہے اس کا بیٹا اب معذور ہے اور اس پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ صرف اپنے شوہر پر انحصار کرنا چاہتی ہے. اسی وجہ سے وہ بیٹے کو دیکھنے بھی نہ آئی. فریہ نے یاد دلایا، میں نے پچھلی بار شاپنگ کے دوران سنڈی کو ایک بڑی عمر کی امیر عورت کے ساتھ دیکھا. وہ عورت بڑی مانوس لگ رہی تھی اور سنڈی کے لیے بہت سی چیزیں خرید رہی تھی. وہ یقیناً تنویر کی ماں ہوگی. پاگل عورت ہے، بیٹی کی فکر نہیں
اور سنڈی کو اپنی اصلی بیٹی بنا رکھا ہے۔ صبرین کے چہرے پر نفرت کے آثار تھے۔ وہ ہمیشہ سمجھتی تھی کہ تنویر کے والدین میں کچھ نہ کچھ خرابی ہے، اسی لیے تنویر پہلے اتنا سرد مہر اور بے رحم لگتا تھا۔ رانیہ خاموشی سے سنتی رہی، مگر دوسری طرف لوریسا کی آنکھوں میں ہمدردی اور بڑھ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد لوریسا نے شہزام سے پوچھا کہ وہ تنویر کو کب ملنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا وہ بھی رانیہ کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ یوں شہزام لوریسا اور رانیہ کو اسپتال لے گیا۔ کار سے اترنے ہی والے تھے کہ شہزام نے اچانک رانیہ کو ایک چھوٹا سا تحفے کا ڈبہ دے دیا۔ میں شہر جا رہا ہوں کچھ خریدنے، یہ چیزیں تم تنویر کو دے دینا۔ سیب؟ رانیہ کو یاد آیا کہ آج کرسمس ایو ہے۔ شہزام نے سر ہلایا۔ اگر تمہیں مشکل لگے تو کوئی بات نہیں، میں دے دوں گی۔ رانیہ نے تحفہ قبول کر لیا۔ وہ لوریسا کے ساتھ اسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے شہزام نے موبائل نکالا اور تنویر کو پیغام بھیجا، وہ آ رہی ہے۔ کمرے میں تنویر اچانک بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چلنے کی مشق کرنی چاہیے، لیکن آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کہنا حیران رہ گیا۔ تنویر نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ وہ آ گئی ہے۔ اچھا، اب آپ کی یہ بے قراری بھرے حربے کام آئیں گے؟ کین جلدی سے مصروف ہونے کے بہانے کر الگ ہو گیا۔ جب رانیہ اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان سفید مریضوں کا لباس پہنے سہارا لیتے ہوئے بیساکھی کے ساتھ چلنے کی مشق کر رہا ہے۔ اس کی پینٹ کا ایک پاؤں خالی تھا اور اس کا خالی کپڑا ہوا میں لہرا رہا تھا۔ رانی ایک قدم اچانک رک گئے۔ وہ فاصلے سے اس شخص کو دیکھنے لگی۔ سچ یہ ہے کہ سماج میں بہت سے لوگ اپنی ٹھانگیں کھو بیٹھے ہیں، اس لیے جب بھی رانیہ نے ایسے لوگوں کو دیکھا تو اسے ہمدردی کے سوا کوئی جذبہ محسوس نہ ہوا۔ مگر وہ دبلا پتلا آدمی جس کی پیٹھ اس کی طرف تھی رانیہ کو تنویر کی یاد دلا رہا تھا۔ یوں لگا جیسے اس کے گلے میں کانٹا اٹک گیا ہو۔ دل بے چین سا ہو گیا۔ اچانک وہ شخص لڑکھڑایا، اس کی بیساکھی ہل گئی اور وہ بے ڈھنگے انداز میں زمین پر گر پڑا۔ آدھا چہرہ جو نمایاں ہوا نہایت وجیح تھا۔ لاریسا بے ساختہ بول اٹھی، وہ تو تنویر ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھی اور اسے سہارا دینا چاہا، لیکن اس کے ہاتھوں میں بہت سی چیزیں تھیں۔ گھبراہٹ میں اس نے بیٹی کو پکارا جو ابھی تک گم سم کھڑی تھی۔ لیزی، جلدی سے اسے اٹھاؤ۔ ہاں، اوہ! رانیہ چونک کر ہوش میں آئی اور تیزی سے آگے بڑھی۔ تنویر میدان میں خود کو سہارا دے کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ایک ٹانگ کھو دینے والے کے لیے یہ آسان نہ تھا۔ وہ جیسے ہی اٹھنے لگا پھر گر جاتا۔ جھنجھلاہٹ میں اس کے ہاتھوں کی رگیں ابھر آئیں اور کپڑوں پر گھاس بھی چپک گئی تھی۔ اتنے میں ایک نرم ہاتھ نے اسے سہارا دیا۔ تنویر نے پیچھے دیکھے بغیر رانیہ کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غصے سے بولا، مجھے مت چھوؤ، میں خود اٹھ جاؤں گا۔ اگر میں ضد کروں تو میں سہارا دوں تو؟ رانیہ نے اس کا بازو تھام لیا جو اب بہت دبلا ہو چکا تھا۔ اسے یاد آیا کبھی یہی بازو مضبوط اور طاقتور ہوا کرتا تھا۔ عورت کی مانوس آواز سن کر تنویر کی دل کی دھڑکن رک سی گئی، مگر چہرے پر شرمندگی، الجھن اور کئی طرح کے جذبات چھا گئے۔ آخرکار اس کے خوبصورت چہرے پر حزیمت صاف جھلکنے لگی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا شہزام نے تمہیں نہیں بتایا؟ رانیہ نے نظریں جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھا۔ چہرہ وہی تھا مگر اب اجنبی سا لگ رہا تھا۔ چند ماہ بعد رانیہ کی اس سے دوبارہ ملاقات ہو رہی تھی۔ پہلے اس کے چہرے پر زخم تھے، مگر ٹانکے کھلنے کے بعد آنکھ کے کونے پر انگلی جتنے لمبا نشان کی ایک لکیر رہ گئی تھی۔ کچھ لوگ داغ سے بدصورت لگتے ہیں، مگر تنویر کی خوبصورتی میں یہ زخم
وحشیانہ جلال کی ایک پرچھائی لے آیا تھا۔ تنویر پہلے بھی بہت پرکشش تھا، لیکن اس کے چہرے سے کبھی بھی اس کی سخت مزاجی یا صفاقی کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب مگر وہ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چھیڑنے کی جرات نہ کی جائے۔ پھر بھی اس کی خالی پینٹ کا پاؤں دیکھتے ہی طرز دل میں اتر آیا۔ وہ اس نے کہا تھا صبح کوئی کام ہے، اس لیے مجھے لگا تم لوگ شام کو آؤ گے۔ بولتے ہوئے تنویر نے کوشش کی کہ ہاتھ سے اپنی ٹانگ چھپا لے، مگر بے سود۔ مسٹر لغاری، لاریسا جلدی سے آگے بڑھی۔ اگر پہلے کبھی انہیں تنویر کے لیے شرمندگی محسوس ہوئی تھی تو اب یہ احساس اور بھی بڑھ گیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ہمدردی صاف جھلک رہی تھی۔ یہ سوچ کر دل بھر آیا کہ اتنا خوبصورت جوان صرف اس لیے اس حال کو پہنچا تاکہ ان کی بیٹی کو بچا سکے، چاہے کتنا بڑا جھگڑا کیوں نہ رہا ہو۔ لاریسا کو لگا اب اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیزی، مسٹر لغاری کو بیٹھنے میں مدد کرو۔ ضرورت نہیں، میں خود چل سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیادہ چلنا چاہیے ورنہ جسم کے افعال کمزور ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے تنویر جھک کر اپنی بیساکھی اٹھانے لگا، لیکن رانیہ تیزی دکھا گئی۔ اس نے بیساکھی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ان کے ہاتھ چھوئے تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی انگلیوں پر سختی اور چھالے بنے ہیں جو بیساکھی کے ساتھ مسلسل مشق کرنے کی وجہ سے آئے تھے۔ تم اکیلے کیوں ہو؟ کین کہاں ہے؟ رانیہ نے پیشانی پر بل ڈال کر پوچھا۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنانے گیا ہے، تنویر نے آ بھری۔ آج کرسمس ایو ہے، سارا یورپ چھٹی پر ہے، ہمیں خود ہی کھانا پکانا پڑے گا۔ لاریسا حیران رہ گئی۔ اتنے بڑے اسپتال میں کوئی باورچی بھی نہیں بچا؟ باقی مریضوں کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے کرسمس اور کرسمس ایو بہت اہم ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تر عملہ گھر جا چکا ہے، صرف ڈاکٹرز اور ڈیوٹی پر موجود نرسیں رہ گئی ہیں۔ تنویر نے وضاحت دی۔ یہ ہاسپٹل ذرا اچھے سٹینڈرڈ کا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ وارڈ کے ساتھ کچن موجود ہے اور ہم کسی کو پکانے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اتنی پریشانی کی بات ہے۔ ماں ہونے کے ناطے لاریسا کو سب سے زیادہ بات بری لگتی تھی کہ جوان لوگ تہوار کے دن اکیلے رہیں۔ اوپر سے اس نے شہزام سے تنویر کے بے رحم والدین کی کہانی بھی سن رکھی تھی، لہٰذا وہ ضبط نہ کر سکی اور کہہ دیا، کیوں نہ تم یہ 2 دن ہمارے ساتھ گزار لو؟ تنویر چونک گیا، لیکن فوراً جھجکتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی کچھ بنا لیں گے، پھر اسپتال بھی ہمیں باہر رات گزارنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم صرف کھانے کے بعد واپس آ جانا، ہمارے گھر یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، تمہارے دوست بھی وہیں ہیں۔ یہ کہتے ہی لاریسا نے دیکھا تنویر خاموش ہو کر نظریں جھکا گیا۔ انہوں نے فوراً رانیہ کو آنکھوں کے اشارے سے سمجھایا۔ جب رانیہ نے لب تک نہ کھولے تو لاریسا نے خفا ہو کر اس کی کمر پر چٹکی کاٹی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے ڈانٹ دیا۔ رانیہ مجبور ہو گئی۔ آخرکار دنیا میں وہ سب سے زیادہ اپنی ماں کی مکروث تھی، اس لیے انکار نہیں کر سکی۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ کیبن میں چل کر کھانا کھانا چاہیے۔ رانی نے سر اٹھا کر تنویر کو منایا۔ پھر رات کو شہزام تمہیں واپس پہنچا دے گا۔ چھوڑو، میں یہاں اکیلا ہی ٹھیک ہوں۔ تنویر نے اپنی ٹانگ پر نفرت بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، میری یہ حالت بہت خوفناک لگتی ہے، میں بچوں کو ڈرانا نہیں چاہتا۔ تم خوفناک نہیں لگتے، مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔ رانیہ تنویر کو احساس کمتری برداشت نہ کر سکی اور فوراً بول پڑی، یہ کیسے ٹھیک ہے؟
تنویر نے کڑواہٹ سے کہا۔ چند دن پہلے ایک بچہ مجھے دیکھ کر رونے لگا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ بچہ بس ڈرپوک تھا۔ رانیہ نے اسے حوصلہ دیا۔ ویسے بھی تمہیں ایک دن یہاں سے باہر نکلنا ہی ہوگا، ساری زندگی اسپتال میں تو نہیں رہ سکتے۔ بالکل ٹھیک، لوریسا نے تائید کی۔ میری رائے ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو اور کھانے کے بعد واپس آ جاؤ۔ رانیہ، شہزام کو فون کرو، جب خریداری ختم کرے تو ہمیں لینے آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ رانیہ ایک طرف ہو کر پھول ملانے لگی۔ شہزام حیران ہوا۔ میں نے پہلے صبرین سے اس بارے میں بات کی تھی، لیکن وہ راضی نہ ہوئی۔ اسے لگا تمہیں برا لگے گا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رانیہ کے دل میں عجیب کشمکش تھی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ صبرین اس قدر اس کے جذبات کی فکر کرے گی۔ اگر لاریسا نہ بلاتی تو شاید تنویر واقعی کرسمس ایو اکیلا ہی گزارتا۔ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ کچھ توقف کے بعد شہزام نے آہستہ سے کہا، الیزیا، مجھے پتا ہے تم تنویر سے نفرت کرتی ہو۔ میں نہیں جانتا تمہارے درمیان اصل میں ہوا کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ بات صرف زبردستی والی نہیں ہے۔ خیر، تنویر اپنی سزا پا چکا ہے۔ اس کی نوکری، خاندان اور صحت مند جسم سب کچھ چھن گیا۔ یہ ایک مغرور انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ میری تمنا ہے کہ تم مزید اس سے نفرت نہ کرو۔ آخرکار کسی سے نفرت کرتے رہنا بھی تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ رانیہ نے ایک نظر تنویر پر ڈالی، جو بے ساکھی کے ساتھ مشکل سے چل رہا تھا۔ دھیرے سے بولی، میں اب اس سے نفرت نہیں کرتی، کیونکہ اس نے رانیہ کو بچاتے ہوئے اپنی ٹانگ کھوئی تھی۔ اسی دن سے اس نے ماضی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جھیل بھیجنے والا وہ تھا، لیکن اگر تنویر نہ ہوتا تو تب یہ سب زارون اور شہزام بھی کر سکتے تھے۔ رہی بات اس کے والدین کی موت کی، تو وہ سراسر میرا اور کاشان کی وجہ سے ہوا تھا۔ تنویر کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے میرا پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا۔ در حقیقت اگر تنویر نے بعد میں رانیہ کو زبردستی اپنے ساتھ نہ باندھا ہوتا تو شاید وہ اس سے اتنی نفرت نہ کرتی۔